السلام علیکم دوستو، نصیب محمد ہومی پراپرٹیز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائی رائز بلڈنگز اور فلیٹس کے حوالے سے۔ جی تو دوستو، جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آج ہم ہائی رائز اور فلیٹس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کی توجہ ایک لمحہ فکریہ کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک پریزنٹ سچویشن بتاتا ہوں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس طرح سے ہوگا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ زمینیں زیادہ تر زراعت کا کام ہوتا ہے اور زمینیں زیادہ تر زراعت کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ ہمارا بہت زیادہ اس کے اوپر ہماری اکانومی کا انحصار ہے زراعت کے اوپر۔ اب جب 1990s کے بعد جب سوسائٹیز کا کنسیپٹ آیا اور بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے نے جب سوسائٹیز لانچ کی اپنی، اور اس طرح سے پھر دوسری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا پھر سی ڈی اے وغیرہ کی جتنی بھی سوسائٹیز آنے لگ گئی، تو ایک طوفان آ گیا سوسائٹیز کا، جس کے اندر بہت لائف سٹائل ہمارا امپروو ہوا، بہت زیادہ ہمیں بینیفٹس ملے، ہمیں ایک گیٹڈ کمیونٹیز ملی، ہمیں کیش اینڈ کیری اور ہمیں شاپنگ کے لیے جو لوکیشنز ہے وہ اسپیسیفک ایریاز میں ملے۔ ہم ایک اچھی گیٹڈ کمیونٹی میں رہنا ہم نے شروع کر دیا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہو گیا کہ سوسائٹیز بہت زیادہ آنے لگیں، اور یہ سوسائٹیز جن زمینوں پہ آتی تھی وہ موسٹلی زرعی زمینیں ہوتی تھی، جو ہماری اکانومی کی بیک بون کی حیثیت زراعت رکھتی ہے اس حوالے سے۔ تو جو زرعی زمینوں کے اوپر جو سوسائٹیز آنے لگی، اب اس میں پھر زیادہ تر انویسٹرز آ گئے۔ انویسٹرز نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ انویسٹرز نے اپنی صرف ٹوٹلی انویسٹمنٹ پرپس کے حوالے سے کوئی بھی جگہ خرید لی، اور پھر وہ 1 سال 2 سال تک ہولڈ کرنے کے بعد وہ پھر بیچ دی۔ اب آگے اگلا بھی شاید انویسٹر ہی لے گا، تو اس نے بھی اسی طرح کیا۔ اب جو زمین پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی ہر سال زراعت کے شعبے میں، اس سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ پاکستان کی اکانومی کا حصہ بنتی جا رہی تھی، وہ 10 15 سال سے بنجر پڑی رہی، نہ اس کے اوپر کوئی گھر بن رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اور کوئی اس کے وہ ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور وہ ایز اے پلاٹ صرف اور صرف فائدہ ایک انڈیویجول کو دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ ہمیں جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے سوسائٹیز، یہ ختم کرنی چاہیے۔ اس کا لیے ہمارے ہومی پراپرٹیز کے سی ای او ارشد اعوان صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، جس میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمیں زرعی زمینوں کو جو سوسائٹیز ہے اس کو تھوڑا سا روکنا چاہیے، اور جو خالی پلاٹ ہے اس کے اوپر ہمیں ٹیکس لگانے چاہیے تاکہ ہم کنسٹرکشن کو پروموٹ کریں۔ کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو نیا گورنمنٹ نے جو چیز جس کی حوصلہ افزائی کی ہے وہ ہے ہائی رائز بلڈنگز۔ ہائی رائز بلڈنگ اگر ہم جاتے ہیں تو ایک ہی زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم 40 سے 50 خاندانوں کو بسا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو زمین کی ویلیو ہے وہ بھی اوپر جائے گی، اور جو کنسٹرکشن کا جو معیار ہے وہ بھی اچھا ہوتا جائے گا۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو فلیٹ بنیں گے، جو لوگ اس میں رہیں گے، ان کے لیے سہولتیں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے قریب میں مارکیٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے نیچے کیش اینڈ کیری ہوتے ہیں، اس کے نیچے شاپس ہوتے ہیں، تو ساری فیسلٹیز آپ کے قریب ہوتی ہیں۔ دوسرا پھر جو مین ہمارا ٹاپک ہے ہائی رائز کا اور فلیٹس کا۔ فلیٹ اور گھر میں ہمارے پاکستان میں بیسیکلی کنسیپٹ ہے کہ زمین اپنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ خدشات ہے جو ہائی رائز یا فلیٹ کے اندر جانا پسند نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات وہ یہی کرتے ہیں کہ نہیں جی، چھت اپنی نہیں ہے، زمین اپنی نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ جب آپ کسی بھی فلیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا فلیٹ اپنے لیے لیتے ہیں رہنے کے لیے، تو آپ کا جو ٹوٹل ایریا ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹوٹل سکوائر فٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے فلیٹ کے حساب سے، اس کے تناسب سے آپ کا زمین کے اندر حصہ ہوتا ہے۔
وہ آپ کا شیئر ہوتا ہے زمین کے اندر بھی۔ اسی طرح پھر جب آپ گھر بناتے ہیں، گھر کے حوالے سے یا پھر فلیٹ کے حوالے سے، جو آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے وہ فلیٹ پہ کم پڑتی ہے اور گھر کے اوپر زیادہ پڑتی ہے، پھر اس میں پلاٹ کی کاسٹ اور کنسٹرکشن کاسٹ ڈال کے وہ آپ کو بہت زیادہ پڑ جاتا ہے۔ اسی ریشو سے آپ کو فلیٹ سستا مل جاتا ہے، اور انسٹالمنٹس پہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو 3-4 سال بعد پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا گھر بن چکا ہوتا ہے۔ تو فلیٹس کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ میں یہ ویڈیو اسی لیے بنائی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس ہو اس کے حوالے سے، اور فلیٹس کے اوپر ہم جائیں تاکہ ہمارا جو سوسائٹیز کا ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ جو روزانہ کے حساب سے نئی نئی سوسائٹیز آ رہی ہے، نئی نئی سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہے، اور فلیٹس کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ لوگ فلیٹس کی طرف آئیں، اور پاکستان کی جو زمین کم ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، وہ تھوڑا سا سلو ہو جائے اور ہم سب کو اس کے بینیفٹس ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔